بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامنے تشریف فرما معزز بزرگوں اور دوستوں اور پردے کے اندر موجود خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، عزیز بچیوں، یہ ہم سب کے لیے آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جمعیت علماء جالنا کے پلیٹ فارم سے خواتین اسلام کو ایک ایسے خطیب اور بلند پایہ عالم دین کو خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جن کی شخصیت اور جن کا علمی مقام اور مرتبہ، جن کی بصیرت مسلم ہے۔ یعنی ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم سب کے مخدوم و محترم جمعیت علماء مہاراشٹر کے قابل فخر مایہ ناز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مد ظلہ العالی تشریف فرما ہوں گے۔ وہ اس وقت جمعیت علماء علاقہ مراٹھواڑہ کے نائب صدر حضرت مولانا نصر اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم کے گھر میں فروکش ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے ہمارے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، اور جمعیت علماء علاقہ مراٹھواڑہ کی عظیم شخصیات بھی اس وقت حضرت کے گھر پر تشریف فرما ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ ممبر سازی کا مرحلہ چل رہا ہے، اور اسی عنوان کے تحت منٹھا کے اندر آج شام میں ایک پروگرام ہے، حضرت والا کو وہاں بھی شام تک پہنچنا ہے۔ لیکن یہ جمعیت علماء شہر جالنا کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت نے یہاں تھوڑی دیر رک کر کے
ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلامی طرز زندگی سیکھنے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کی سنت اور ازواج مطہرات صحابیات کے پاکیزہ اعمال و افکار دینے کی غرض سے حضرت والا نے یہ درخواست قبول کی۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت یہاں آئیں گے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ایک مومنانہ شان کیا ہوتی ہے، مومنہ عورت کو، مسلمہ عورت کو کس طرح سے خود اپنی زندگی کو بنانا ہے اور سنوارنا ہے، اور پھر اس کی گود میں، اس کی آغوش میں پلنے والی نسل کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں انتہائی جامع، بابصیرت اور چشم کشا باتیں حضرت والا آپ کے سامنے کریں گے۔ مجھے حضرت مولانا نصر اللہ صاحب سہیل ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے اور ہمارے جو جمعیت علماء علاقہ مراٹھواڑہ کے جنرل سیکریٹری قاری عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم ہیں، اورنگ آباد سے قاری امین الدین صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، جمعیت علماء ضلع تھانہ کے جنرل سیکریٹری حافظ محمد عارف انصاری کی بھی آمد ہوئی ہے۔ ان سارے حضرات نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو مکلف کیا کہ چلیے پہلے آپ آگ سلگا دیجیے، سننے سنانے کا ایک ماحول بنا دیجیے۔ ایسا ہوتا ہے نا، پہلے جب ہماری خواتین چولہے کے اوپر، مٹی کے چولہوں کے اوپر کھانا پکاتی تھیں تو بڑی لکڑیاں پہلے نہیں جھونکی جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باریک باریک لکڑیوں کو پہلے آگ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر بڑی لکڑی کو رکھ دیا جاتا تھا، تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر اشتعال پیدا ہوتا تھا، اور وہ جب جلتی تھی تب اصل میں کھانا بہترین انداز میں پک کر کے تیار ہوتا تھا۔ آج تو اسٹو ہے، گیس ہے، اور مختلف اسباب اور ذرائع کھانے پکانے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔ بہرحال پہلے چھوٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک ماحول سازی ہو جائے، سننے سنانے کا ایک ماحول بن جائے۔ بہرحال جب ہم کو مکلف کر ہی دیا گیا تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک ٹکڑا اور ایک مکمل ارشاد آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی فضل اور کرم اور اس کا احسان مانے کم ہے کہ اس نے ہم سب کو وحدانیت، اللہ کی عظمت کا اعتراف کر کے اس پر ایمان لانے کی ہم کو توفیق بخشی ہے، اور خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ یہ ایمان جب کسی بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کی عظمت کے پیش نظر پرہیزگاری اور تقوی کی ایک شان اور ایک خاصیت
دلوں کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تقوی کی تخم کاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ پیر سے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صادر ہوتے ہیں۔ ہم غلط جگہوں کے اوپر پھر چل کر کے نہیں جاتے، اور ہر نیک کام کے لیے دوڑ کر جانا یہ ہمارا دل ہمیں اپیل کرتا ہے۔ تقوی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو فرمایا کہ تقوی تو یہاں ہے، سینے کے اندر ہے، دل کے اندر ہے۔ جب دل بن جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت، اس کے خالق و مالک ہونے کا، اسی کے قبضے قدرت میں موت و حیات کی کشمکش کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے۔ اپنی طاقت کی وجہ سے کسی کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے وہ رکتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال نیک کاموں کے لیے کرتا ہے، غلط اور برے کاموں کے لیے، گناہوں کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے پیروں سے چل کر کے اگر جائے گا تو وہ کسی دینی مجلس میں جائے گا، وہ مسجد میں جائے گا، وہ دینی جماعتوں میں چلت پھرت کو اپنے لیے سعادت تصور کرے گا۔ وہ سینما ہالوں کا رخ نہیں کرے گا، وہ ڈراموں کی طرف نہیں جائے گا، وہ عریانیت اور فحاشی پھیلانے والی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں کبھی بھی ان مجلسوں کا وہ رخ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کا یقین بیٹھ جاتا ہے، اس کی معرفت جس دل کے اندر کسی بھی معیار کی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دل تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، ڈرتا ہے۔ خشیت اور خوف میرے دوستو اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی خوف اور یہی خشیت جس انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بندہ اور وہ بندی اتنا ہی زیادہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی طرف، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے بھاگتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مال کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی وہ ٹھونک بجا کر کے کرتے ہیں، استطاعت پر حج کرتے ہیں، یعنی اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ وہ تھام کر کے رکھتے ہیں، اور پھر پورے معاشرے کے لیے، پورے سماج کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ان کے دل میں ایک درد رہتا ہے کہ کس طرح سے ساری انسانیت، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو کس طرح سے راہ راست کے اوپر لایا جائے، نیک اعمال کے لیے ان کے دل اور دماغ کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے، برائیوں کے ارتکاب سے کس طرح سے سماج کے ایک ایک فرد کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو نبوت اور رسالت کی زندگی آپ کی 23 برس کی ہے، آپ کے بارے میں آپ کی شان یہ بیان کی جاتی ہے، کان متواصل الاحزان دائم الفکر۔ آپ کبھی قہقہا لگا کر کے ہنستے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، ہمیشہ آپ کے اوپر ایک غم رہا کرتا تھا۔ وہ غم کیسا؟ انسانیت کا بگاڑ دیکھ کر کے اور
یہ دیکھ کر کے کہ یہ انسانیت جہنم کے راستے کے اوپر جا رہی ہے، اللہ کے راضی کرنے والے اعمال سے اس کو کوئی سروکار نہیں رہ گیا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے تصورات اور خیالات یہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ ایک کڑھن رہتی تھی، ہمیشہ ایک غم چھایا رہتا تھا، ہمیشہ آپ متفکر رہا کرتے تھے، آپ سوچ میں، فکر کے اندر آپ مبتلا رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے ہم جہنم کی ڈگر پر لگی ہوئی انسانیت کو واپس لا کر کے جنت کی شاہراہ کے اوپر لگا سکیں۔ آپ نے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی جہد پیہم کر کے سب کے دل کو اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کے اوپر ڈھال دیا تھا۔ پھر کیا مجال تھی کہ کوئی نماز کو چھوڑ دے، کوئی اسلام کے بنیادی عمل کو ترک کر دے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی وہ چاق و چوبند بن گئے تھے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیشہ صحابہ، صحابیات اور ازواج مطہرات ان کی زندگیاں پڑھ کر کے دیکھیے، ہمیشہ یہ لوگ اللہ کی مرضی معلوم کر کے کام کیا گا، ہماری اور آپ کی طرح سے نہیں۔ ہم تو پہلے کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد دلیل تلاش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل کو برحق ثابت کر کے رہیں گے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر ہو۔ لیکن صحابہ کا، صحابیات کا، ازواج مطہرات کا اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اس اقدام سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تب قدم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پہلے قدم کو آگے بڑھا کر کے حق کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کی جائے گی، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ دستور تھا تو دنیا کے اندر امن تھا، چین تھا، تنازعات نہیں تھے۔ اہل اسلام مسلمانوں، اب تو ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے لڑائیاں ہیں، تکرار ہیں، تنازعات ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے سے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے اور پھر اسی کو حق ثابت کرنے کی ہم جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح نہ بھی ہو، پھر بھی ہم اس کو حق ثابت کر کے رہیں گے۔ تو حق کو اپنے مفاد کے مطابق ڈھالنے کی اس کوشش نے ہمارے اندر فساد، تنازع اور جھگڑا پیدا کر رکھا ہے۔ اگر حق کا علم پہلے سے ہو جائے اور ہم قرآن اور سنت کے آئینے میں رکھ کر کے اسے دیکھ لیں، پرکھ لیں کہ ہمارا جو یہ قدم اٹھ رہا ہے یہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے، تو پہلے ہی سے انسان میرے دوستو حق پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لے۔ حق کیا ہے؟ ہم اپنے تمام مفادات کو، اپنی تمام غرض کو قربان کر دیں گے۔ اگر حق پر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ہم ہرگز اس عمل کو انجام نہیں دیں گے۔ یہ ماحول اگر پورے سماج کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے، مردوں میں بھی اور عورتوں کے اندر بھی، تو پھر ہمارے اندر جھگڑا نہیں، تکرار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گلا اور شکوہ، چغل خوری، بہتان ترازی، یہ ساری برائیاں ایک ایک کر کے میری ماں اور بہنوں نکل جائیں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر مردوں کو بھی اوڑھنی پڑے گی، اور خواتین اسلام کا بہت بڑا کردار ہے
اسلامی سوسائٹی تشکیل دینے میں اور سماج کو ایمانی سماج بنانے میں، خوبصورت اور خوشنما بنانے میں خواتین اسلام کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ہمارے یہ بچے ماؤں کی گود میں جنم لیتے ہیں، اسی آغوش میں یہ آنکھیں کھولتے ہیں۔ ماں کے ماحول سے بچے کا متاثر ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی عہد الست پر، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمام ذریت آدم کو عالم بالا کے اندر یہاں آنے سے پہلے اللہ نے جمع کر کے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، پوری ذریت آدم نے، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، خواتین اسلام ہیں، سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پوری نسل قیامت کے آخری فرد تک سب اس کے اندر شامل ہیں۔ سب نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی عہد الست کے اوپر ہر بچہ اس روئے زمین کے اوپر آ کر آنکھیں کھولتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی وہ باشعور ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی پنڈلیوں میں طاقت آتی ہے، اور جیسے ہی وہ بالغ مکلف اور توانا مضبوط بنتا ہے یا بنتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کرنا وہ معمول بنا لیتی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح انداز میں ان کی پرورش اور پرداخت نہیں کی۔ اگر ہماری مائیں، جن کا ماحول سب سے پہلے بچے کو ملتا ہے، اگر وہ یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنی آغوش میں پیدا ہونے والے بچے کی اسلامی تربیت کریں گے، دینی ماحول اس کو فراہم کریں گے، اس کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کا یقین بٹھائیں گے، اور وہی مشکل کشا ہے، یہ یقین اس کے دل کے اندر بٹھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہی سے یہ سماج پاکیزہ، صاف ستھرا، پرکشش اور خوشنما بن سکتا ہے۔ اور کوئی طریقہ سماج اور معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ جب یہ یقین بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کے دل اور دماغ میں بٹھائیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کرے اور پھر اپنے خدا کا، پیغمبر کا، مذہب اسلام کا باغی بن جائے، اور مذہب اسلام کی نمائندگی سے، یعنی جو اس کے اعمال ہیں، نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، حج سے، شادی بیاہ میں کتنی خرافات اور رسوم و رواج آج چل رہی ہیں، پورا سماج اور معاشرہ اس لعنت کے اندر گرفتار ہے۔ یہ ساری خرابیاں بچپن سے ہم بچے کے اندر دور کرنے کی کوشش کریں، اسے پاکیزہ اسلامی سماج اور ماحول فراہم کریں۔ حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل کورے کاغذ کی طرح سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر آپ ایمان کا نقش، مذہب اسلام اور دینی اعمال کا نقش بٹھائیں گے، آج ہی بہت پکا رنگ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ اور اگر
برا ماحول اس کو فراہم کریں گے، وہی وہ بھی دیکھ کر کے متاثر ہوگا۔ ماں باپ ہر وقت گالم گلوچ دیتے، اسمارٹ فون کے اوپر نہ جانے گانے باجے کی کیا کیا چیزیں سنتے سناتے، ہمارا پورا گھر گھرانہ اگر گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو آخر اسی ماحول میں جب وہ بچہ پروان چڑھے گا تو اس کے دل اور دماغ پر گناہوں کے اثرات نقش ہوں گے کہ نہیں نقش ہوں گے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ماحول کو پاکیزہ بناؤ۔ جن ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی یہ امانت دی ہے، ان ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماں باپ بچے کے دل اور دماغ پر اللہ اور اس کے رسول کا یقین بٹھائیں، قبر کے مناظر اس کو یاد دلائیں، برزخ کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی باز پرس کا قصہ ان کے سامنے سنایا جائے تو پھر ان کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، آخرت میں گرفت کا اور ایک ایک عمل کے محاسبے کا اس کے دل میں جب یقین بیٹھ جائے گا تو پھر جب دل ان باتوں سے لبریز رہے گا تو پھر عمل کے اندر کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اس کو بنا دیا جاتا ہے، سنوار دیا جاتا ہے، وہ نیک بن جاتا ہے، تو پھر اسی دل کا آرڈر تمام اعضاء اور جوارح کو ہوتا ہے، اور اعضاء اور جوارح اسی کے آرڈر کے اوپر گردش اور رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ بن گیا تو پھر اعضاء سے جو اعمال نکلیں گے وہ نیک عمل ہوں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ دل کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، ہماری سوچ اور فکر گندی ہو جاتی ہے، تو جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ گندے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ الا وہی القلب، پھر حضور نے فرمایا کہ سنو وہ ٹکڑا دل ہے، تو دل بنانے کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں بچپن ہی سے اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر اگر محنت شروع کریں تو انشاءاللہ آگے چل کر کے بھی یہ بچے خود ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، وہ مذہب اسلام کی نمائندگی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہم تو صرف آگ سلگانے کے لیے آئے ہیں، اصل بیان تو حضرت والا کا ہوگا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا۔